میں بلا تحیر سیالکوٹ کے فرزند پاکستان کے، جب بھی پاکستان کی بات ہو تو وہ سب سے آگے لڑتے ہیں. ہمارے لیڈر، آپ کے لیڈر، سب کے لیڈر خواجہ محمد آصف صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت ہی قابل احترام عزیزم محسن نقوی صاحب، میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ کی مصروفیت سے میں بہت اچھی طرح آگاہ ہوں. ملٹیپل رسپانسبلٹیز آپ جو ہے نبھا رہے ہیں، تو آپ نے وقت نکالا اور ہمارے شہر میں آئے. میں عبداللہ نیازی صاحب کا بھی شکر گزار ہوں. سیالکوٹ سے ان کی پرانی شناسائی ہے. میں نے جب بھی ان کو اپروچ کیا ہے کسی سیالکوٹ کے کرکٹ کے ناطے سے، انہوں نے ہمیشہ بڑا تعاون کیا ہے اور معاملات جو ہیں ان کو خوش اسلوبی سے حل کیا ہے. شیخ شکیل صاحب، بڑی لمبی ایسوسیشن ہے ان کی پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ، اور وہ ایک پاکستان کرکٹ بورڈ کے حوالے سے، صحافت کے حوالے سے ایک نام ہے. ان کی مہربانی کہ وہ اسلام آباد سے یہاں پہ تشریف لے کے آئے. میں سیالکوٹ کے زعماء، جس میں ہمارے چیمبر کے پریزیڈنٹ تشریف رکھتے ہیں، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. ہماری بزنس کمیونٹی کی لیڈرشپ یہاں پہ موجود ہے، میڈیا اور پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ یہاں پہ موجود ہے. میں سب کا شکر گزار ہوں. مختصراً بات کروں گا کہ اول جو مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ اسٹیڈیم نہیں ہے. ہم قائد اعظم ٹرافی جیت چکے ہیں، لیکن سیالکوٹ میں کرکٹ اسٹیڈیم نہیں ہے. میں ابھی بھی عبداللہ نیازی صاحب سے بات میں نے کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہائی پرفارمنس سینٹر بن گیا ہوا ہے، لیکن اسٹیڈیم جو ہے اس کے لیے 3 ارب روپیہ منظور ہوا تھا اور اس میں کچھ ریلیز بھی ہوا، لیکن وہ اسپینڈ نہ ہوا اور وہ پیسے واپس چلا گیا. میرا خیال ہے اور میری درخواست بھی ہے کہ اسٹیڈیم کو ہر صورت جو ہے مکمل ہونا چاہیے، تاکہ سیالکوٹ شہر کا جو ٹیلنٹ ہے، جو کرکٹ کی تاریخ ہے، وہ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ سیالکوٹ میں بے شمار ٹیلنٹ ہے اور اس ٹیلنٹ نے کرکٹ میں بڑا نام روشن کیا ہے، اپنا بھی انفرادی طور پہ اور سیالکوٹ کا بھی اجتماعی طور پہ. بڑے بڑے نام ہیں. ابھی ظہیر عباس صاحب کا نام لیا جا رہا تھا. مہینے 1.5-2 مہینے کے بعد جو ہے ان کا پیار بھرا سلام جو ہے کبھی یو کے سے، کبھی کراچی سے، کبھی کہیں سے ضرور موصول ہوتا ہے. باقی بڑے بڑے نام ہیں، میں سب کا نام لینا چاہوں گا، لیکن نقوی صاحب نے جلدی جانا ہے، انہوں نے لاہور پہنچنا ہے، تو وقت کی جو ہے وہ قلت ہے. کچھ اور مجھے ایک تعویذ دیا گیا تھا، میں دیکھ لوں اس پہ کیا کیا لکھا ہوا ہے. مسائل جو ہے وہ کرکٹ کے خاصے ہیں، لیکن میں جو مسائل ہیں اس میں اسٹیڈیم آبویسلی سر فہرست ہے، اور اس میں پنجاب گورنمنٹ کی مدد درکار ہوگی. میں نیازی صاحب کو کہوں گا کہ مجھے گائیڈ کریں تاکہ میں اس حساب سے پھر پنجاب گورنمنٹ کو جو ہے نا میں اپروچ کر سکوں. ایک اور مسئلہ جو ہے میں اور نقوی صاحب نے ڈسکس کیا ہوا ہے، میں یہاں پہ ان سے آپ سب کے سامنے درخواست کرنا چاہوں گا کہ سیالکوٹ پنڈی موٹر وے جو ہے اس کا اہتمام جو ہے وہ شروع ہو گیا ہوا ہے، اور پہلے فیز میں اس کا موٹر وے کا جو کنسٹرکشن ہے وہ
FW کرے گا. یہ معاملہ جو ہے وہ کھٹائی میں پڑ گیا ہوا تھا لیکن وہ ریوائیو ہوا ہے اور وہ موٹر وے کھاڑیاں تک جو ہے FW مکمل کرے گا اور وہ منصوبہ 1.5 سال میں انشاءاللہ تعالیٰ مکمل ہو جائے گا. زمین اس کی ایکوائر ہو گئی ہوئی ہے. میری درخواست ہے نقوی صاحب سے کہ وہ اس کا انیشیٹو لیں. میں بھی ان کے ساتھ ہوں. پرائم منسٹر صاحب سے اور وزیر اعلیٰ پنجاب صاحبہ سے انہوں نے پرسوں یہاں بھی آنا بھی ہے. میرے منگل کو آنا ہے, یہ بدھ کو آنا ہے. بدھ کو انہوں نے آنا ہے. میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ یہ موٹر وے جو آگے ہے وہ CDA کو دے دی جائے. CDA اس پہ انویسٹ کرے گا. ٹھیکیدار جو ہے وہ CDA FWO کو یا NLC کو یا کسی اور کو بھی جو بھی کمپٹیٹو ہوگا لیکن وہ انویسٹمنٹ اس پہ کریں گے. میری اطلاع کے مطابق جو اس وقت نیشنل ہائی وے کی سڑکیں ہیں, نیشنل ہائی وے نے پچھلے 1 سال کے اندر 50 ارب روپے کا ریونیو جو ہے اپنا انکریز کیا ہے. تقریباً 160 کے سے وہ 160 ارب سے میرا خیال ہے کہ 200 کراس کر کے ان کا ریونیو. تو سڑکیں بنانا, موٹر وے بنانا جو ہے ایک پروفٹیبل بزنس بن چکا ہوا ہے جس میں میرا خیال ہے گورنمنٹ کو نکل جانا چاہیے اور پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے یہ کام کر دینا چاہیے. اور جس طرح مجھے علیم خان صاحب نے یہ اگلے دن بات بتائی, بلکہ انہوں نے جو سیالکوٹ احمد آباد روڈ جو ہے اس کا بھی ایک قصہ جو ہے انہوں نے اپنے ذمہ دیا ہے کہ وہ اس کو بھی بنا دیں گے اور اس کے اوپر ٹول لگا کے وہ اپنی کاسٹ ریکور کر لیں گے. لیکن آپ اندازہ لگائیں اس سے سیالکوٹ کی جو سہولیات ہیں آپ لوگوں کی, خصوصاً ہمارے ایکسپورٹر حضرات کی, یا جو لوگ لاہور جاتے ہیں یا اسلام آباد جاتے ہیں, 100 کلومیٹر, 100 سے زیادہ, 110 115 کلومیٹر جو ہے پنڈی سے ہمارا فاصلہ جو ہے نا کم ہو جائے گا. روات تک یہ موٹر وے جائے گی. تو میں عرض کروں گا نقوی صاحب کو کہ وہ اپنے لیول پہ میری جہاں پہ ضرورت ہوگی انٹرونشن کی میں حاضر ہوں. یہ معاملہ جو ہے صوبائی حکومت سے اور شہباز شریف صاحب سے, وزیر اعظم سے, دونوں سے اس کو فائنلائز کروائیں. دس ول بی اے بگ اچیومنٹ فار ایوری ون. صدر سیالکوٹ چیمبر یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے پلیئرز کے لیے 5 لاکھ روپے کے اناؤنسمنٹ کی ہے. حسن بٹی صاحب یہاں پہ چیئرمین سیالکوٹ ایئرپورٹ بیٹھے ہیں, 5 لاکھ انہوں نے بھی کنٹریبیوٹ کیا ہے. یہ کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے. میں صرف ایک پرانی یاد جو ہے وہ یہاں پہ میرے ذہن میں آئی کہ جب اسٹیڈیم کی میں بات کر رہا تھا کہ اسی جگہ پہ, اسی اسٹیڈیم میں یہ ویسٹ انڈیز بھی کھیلی ہوئی ہے اور بھی بہت سے انٹرنیشنل ٹیمیں آ کے کھیلی ہوئی ہیں. مجھے یاد ہے کہ ایک ہال ہوتا تھا ان کا بالر ویسٹ انڈیز کا, اس وقت یہاں پہ اعجاز بٹ صاحب ہماری طرف سے کھیلتے ہوتے تھے. ان کا تعلق بھی سیالکوٹ کے ساتھ, اس نے زخمی کیا تھا. تو یہ انٹرنیشنل ٹیمیں آتی تھیں. ایک عرصہ دراز ہو گیا ہے کہ ہمارے یہاں پہ کوئی انٹرنیشنل ٹیم بھی نہیں آئی, بلکہ کوئی ایسا ٹورنامنٹ بھی نہیں ہوا جس کے اوپر ہم اپنا کوئی فخر کر سکیں کہ سیالکوٹ کی اتنا ٹیلنٹ ہونے کے باوجود اور ساری جو اکوپمنٹ ہے اس گیم کی, بیٹ ہیں, دوسری چیزیں ہیں, وہ ساری کی ساری سیالکوٹ میں بنتی ہیں. ٹوٹل 100% منوپلی ہے سیالکوٹ کی, یہاں بھی اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی الحمدللہ. تو یہ معاملات تھے جس میں باقی جو ایڈمنسٹریٹو معاملات ہیں, کسی وقت سیالکوٹ کے جو حضرات ہیں کرکٹ کے وہ آ جائیں اسلام آباد. یہ معاملات ہم بیٹھ کے نقوی صاحب کے ساتھ جو ہے بیٹھ کے ڈسکس کر کے ان کو طے کیا جا سکتا ہے. میں انہی الفاظ کے ساتھ جو ہے نقوی صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور ہم سیالکوٹیوں کو اچھی خبروں کی جو ہے وہ سنائیں گے. بہت شکریہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواجہ صاحب اور تمام دوست احباب